اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنی جانب سے نہایت ادب و احسن طریقے سے چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ مالک کائنات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے پاک گلستان کے وہ واحد پھول ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے میدان کرب و بلا کے ریگستان سے زندہ و سلامت شرم و حیا کی پاک بیویوں کا محرم بنا کر آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاری رکھنے کے لیے صحرائے کربلا سے جاوداں رکھ کر باہر نکالا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک 5 شعبان المعظم بروز پنج شنبہ 36 ہجری بمطابق 4 جنوری 659 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی والدہ کا نام غزالہ شہر بانو، آپ کے دادا کا نام حضرت مولا علی بن ابی طالب اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کے نام عقیدت و محبت کی وجہ سے اپنے والد کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا نام بھی علی رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے۔ آپ کے القابات میں سجاد، زین العابدین، سید العابدین، ذکی اور امین شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 برس تک اپنے دادا شہنشاہ علم و معرفت مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اپنے چچا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہ کر علوم معرفت سیکھا، اور اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تربیت پا کر علوم معرفت کے عظیم منازل کو طے فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک اپنے جد امجد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھا۔ آپ کا رنگ مبارک گندمی، آپ پستہ قد کے مالک تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی مبارک میں حنا اور قسم سے خضاب لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی بشارت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی، لہٰذا حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو کھلا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، حسین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، منادی انہیں اس لقب سے پکارے گا کہ سید العابدین کھڑے ہوں، تو حسین کا وہ بیٹا کھڑا ہوگا، اور پھر حسین کے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد امام باقر ہوگا۔ اے جابر، اگر تم اسے پاؤ
تو میرا سلام کہنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلاف کے اخلاق و فضائل کے پیکر تھے۔ آپ بہت ہی شائستہ انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کشف حقائق کے لازوال مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہی ہو گیا سجاد، یعنی کثرت سے سجدے کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی حلیم و صابر و شاکر تھے۔ یزید پلید کی دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا سے دمشق تک ہتکڑی اور بیڑی پہنا کر لایا گیا۔ پھر عبد المالک بن مروان بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حکومت میں لوہے کی ہتکڑی پہنا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک میں ٹوک پہنا کر مدینہ منورہ سے شام تک چلنے پر مجبور کیا، اور آپ دمشق میں قید اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق میں لا کر قید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مشقتوں کو برداشت فرمایا اور اف بھی نہیں کیا، بلکہ ہر دم و ہر وقت صبر و شکر الہی کے پیکر بنے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دنیا کی لذتوں کو بالکل ترک کر دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شب روز واقعات کربلا اور مصائب اہل بیت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب وضو کرنے کے لیے پانی کا پیالہ لایا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ تھال بہہ جاتا اور پہچاننا مشکل ہو جاتا یا سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میں پانی کتنا ہے اور آنسو کتنے ہیں۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ پانی کو دیکھ کر اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میں نے ننھے علی اصغر کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جس کو ہم اہل بیت اطہار پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے حوض کوثر کا وارث بنایا، ہم پر یزیدیوں نے بند کر دیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نوافل پڑھنے میں مشغول تھے کہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی۔ لوگ آگ بجھانے لگے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نفل ادا فرماتے رہے۔ جب آگ بجھ گئی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضرت مکان میں آگ لگ گئی تھی اور ہم آگ بجھانے میں مصروف تھے، مگر آپ نے پرواہ تک نہیں فرمائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ آگ بجھا رہے تھے اور میں آخرت کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین کا نسب پاک اس طرح تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نعز بن کنانہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 یا 12 محرم الحرام کو یوم شنبہ یا 2 شنبہ کے دن 57 یا 58 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر ہم سے یہ سب بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مالک کائنات سے دعا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہماری خطا اور غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اپنے میزبان محمد رمیز قادری کو بنڈلز آف نالج سے دیجیے اجازت۔ زندگی باخیر انشاء اللہ تعالی۔ پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔